حال ہی میں پاکستان میں ایک عدالتی فیصلے نے جیسے پورے ملک میں ایک بحث چھیڑ دی ہے، اور یہ کہانی صرف ایک مقدمے کی نہیں رہی بلکہ اب یہ اس سوال کے بارے میں ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے امر رباب کیس کے اس معاملے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ شروع ہوئی ایک ایسے عدالتی فیصلے سے جس نے سب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلا کے رکھ دیا۔ فیصلہ بہت سیدھا تھا اور شاید اسی لیے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ رباب کے والد، دادا اور چچا تینوں کے قتل کے مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا نتیجہ تھا جس نے انصاف کے لیے لڑی جانے والی ایک اتنی لمبی جنگ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ اور جیسے ہی یہ فیصلہ آیا، پورے ملک میں بس ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ بھئی اگر اتنے بڑے اتنے ہائی پروفائل کیس کا یہ انجام ہونا ہے تو پھر ایک عام شہری کے لیے انصاف کی کیا امید بچتی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی بے چینی کی آواز تھی۔ لیکن اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک قانونی کارروائی کا اختتام نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک عورت کی طاقتور حلقوں کے خلاف ایک بہت لمبی اتھک جدوجہد کی کہانی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہی دن میں اپنے والد، دادا اور چچا تینوں کو کھو دینا۔ اس قیامت کے ٹوٹنے کے باوجود رباب نے ہمت نہیں ہاری۔ سالوں تک وہ سڑکوں پر احتجاج کرتی رہیں، عدالتوں کے چکر کاٹتی رہیں اور انصاف کے لیے ایک مضبوط آواز بن کر ابھریں۔ ان کی یہ طویل اور مشکل جدوجہد اس فیصلے کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ تو جیسے ہی بریت کی یہ خبر پھیلی عوامی رد عمل کا ایک طوفان سا آ گیا، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ لوگوں کی رد عمل میں صرف مایوسی نہیں تھی بلکہ ایک شدید غصہ تھا۔ لوگوں نے اسے صرف ایک کیس کے نتیجے کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ اسے پورے سسٹم کی ناکامی قرار دیا، ایک ایسا سسٹم جو اپنے شہریوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ہر طرف رباب کی بہادری کی تعریف ہو رہی تھی، لوگ ان کی ہمت کو سلام کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی اس فیصلے نے سب کے دل توڑ دیے۔ لوگوں کو لگا جیسے ایک اکیلی عورت کی ہمت ایک کمزور نظام کے سامنے ہار گئی۔ یہ جملہ اس کی ہمت ایک مثال تھی، لیکن نتیجہ دل دہلا دینے والا ہے، بالکل انہی ملے جلے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر بہت جلد یہ بحث صرف ایک کیس سے آگے بڑھ گئی اور یہ ملک کے نظام انصاف کے بارے میں ایک بڑے اور بہت کڑوے سوال میں بدل گئی۔ عوامی بحث کا جو مرکز تھا وہ ایک تلخ تاثر تھا کہ ملک میں جیسے دو قانون چلتے ہیں۔ ایک قانون ہے طاقتور اور بااثر لوگوں کے لیے جو اکثر قانون کے گرفت سے صاف بچ نکلتے ہیں، اور دوسرا قانون ہے کمزوروں کے لیے جن کے لیے یہی قانون ایک آہنی شکنجہ بن جاتا ہے۔ تو بس اس ایک کیس نے پورے ملک کو ایک بنیادی سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید سب کو دل میں معلوم تھا لیکن کوئی اسے زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ کیا قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے؟ آخر میں یہ مقدمہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں رہا بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں انصاف کی جدوجہد کی ایک تکلیف دہ حقیقت کی علامت بن گیا۔ اس کیس نے بہت بے رحمی سے اس تلخ حقیقت کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے جو ملک کے نظام انصاف کی بنیادوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور کر رہی ہے۔ اور اس نے اس خیال کو اور بھی پکا کر دیا ہے کہ انصاف کا حصول اب کوئی بنیادی حق نہیں رہا بلکہ ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے، ایک ایسی کٹھن آزمائش جس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت پریشان کن سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب انصاف حاصل کرنا خود ایک جدوجہد بن جائے تو پھر معاشرہ کس طرف جاتا ہے؟ جب نظام پر سے اعتماد ہی اٹھنے لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟